اللہ اکبر اللہ اکبر۔ ہم سب اپنی زندگی میں کامیاب ہونا چاہتے ہیں، ہے نا؟ لیکن کیا ہم نے کبھی رک کر یہ سوچا ہے کہ حقیقی کامیابی آخر ہے کیا؟ آج ہم اسی سوال کی گہرائی میں جائیں گے اور جانیں گے کہ کامیابی کا اصل معیار کیا ہے۔ کامیاب ہونے کا اصل مطلب کیا ہے؟ یہ سوال سننے میں بہت سادہ لگتا ہے، لیکن اس کا جواب ہماری پوری زندگی کا رخ طے کرتا ہے۔ اکثر ہمارا معاشرہ ہمیں کامیابی کے کچھ بنے بنائے پیمانے دیتا ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں وہ کیا ہیں۔ اچھا، تو سب سے پہلا اور سب سے عام جواب جو ذہن میں آتا ہے وہ ہے دولت۔ یہی سمجھا جاتا ہے کہ بھئی جس کے پاس جتنا زیادہ پیسہ، جائیدادیں اور بینک بیلنس ہے وہ اتنا ہی کامیاب ہے۔ لیکن کیا یہ واقعی سچ ہے؟ چلیں، اگر دولت نہیں تو پھر شاید کامیابی شہرت کا نام ہے؟ لاکھوں فالوورز ہوں، ہر طرف لوگ پہچانے، کیا یہی وہ منزل ہے جس کے پیچھے آج کل ہر کوئی بھاگ رہا ہے؟ اور پھر تیسری چیز آتی ہے طاقت، ایک ایسا مقام جہاں آپ کے پاس اختیار ہو، جہاں لوگ آپ کی بات سنیں اور مانیں۔ کیا یہی کامیابی کی سب سے اونچی چوٹی ہے؟ تو دولت، شہرت اور طاقت۔ لیکن کیا یہ تصویر مکمل ہے؟ اب آئیے ان تینوں معیارات کو ایک بالکل مختلف زاویے سے دیکھتے ہیں، کیونکہ ہمارے مارکس کے مطابق کامیابی کا یہ پورا تصور، یہ پوری دوڑ اصل میں ایک بہت بڑا دھوکہ ہے۔ یہ بات کافی چونکا دینے والی ہے۔ یہ دراصل ایک دھوکہ ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جن چیزوں کو ہم کامیابی کی ضمانت سمجھ رہے ہیں، ہو سکتا ہے وہی ہمیں اصل منزل سے بھٹکا رہی ہوں۔ اور تاریخ اس بات کی گواہ ہے۔ ذرا قارون کو دیکھیے، جس کے خزانوں کی چابیاں اٹھانا تک مشکل تھا، یا پھر فرعون کو، جس کی بادشاہی اور طاقت کی کوئی حد ہی نہیں تھی۔ دنیاوی معیار پر تو یہ دونوں کامیاب ترین لوگ تھے، لیکن ماخذ کے مطابق ان کا انجام مکمل ناکامی تھا۔ تو حتمی فیصلہ یہ ہے، چاہے کسی کو قارون جتنی دولت اور فرعون جتنی طاقت بھی کیوں نہ مل جائے، اگر اس کے پاس حقیقی کامیابی کے اصول نہیں ہیں تو وہ ناکام ہے، وہ ہار چکا ہے۔ تو پھر سوال یہ ہے کہ حقیقی کامیابی ہے کیا؟ اس کا جواب ان 4 شرائط میں چھپا ہے: ایمان، عمل صالح، حق کی نصیحت اور صبر کی تلقین۔ آئیے اب ان کو ایک ایک کر کے سمجھتے ہیں۔ سب سے پہلے بات کرتے ہیں بنیاد کی، یعنی ایمان کی۔ یہ پائیدار کامیابی کے لیے پہلی اور سب سے اہم شرط ہے۔ ایمان کا مطلب ہے اللہ پر ایک ایسا پختہ اور گہرا یقین جو ہمارے ہر عمل کی جڑ ہو۔ یہ وہ فاؤنڈیشن ہے جس کے بغیر کامیابی کی عمارت ایک لمحے کے لیے بھی کھڑی نہیں رہ سکتی۔ تو ایمان تو ہو گئی بنیاد، لیکن اس بنیاد پر 3 ستون کھڑے ہوتے ہیں جو ایک بامقصد زندگی کی تعمیر کرتے ہیں۔ پہلا ستون ہے عمل صالح، یعنی وہ کام جو نہ صرف اچھے ہوں بلکہ دوسروں کے لیے بھی فائدہ مند ہوں۔ دوسرا ہے حق کی نصیحت، یعنی صرف خود نیکی نہ کرنا بلکہ معاشرے میں سچائی اور اچھائی کو فروغ دینا۔ اور تیسرا ہے صبر کی تلقین، یعنی جب مشکلیں آئیں تو خود بھی ثابت قدم رہنا اور دوسروں کو بھی ہمت دلانا۔ کامیابی کا یہ مکمل فارمولہ قرآن پاک کی ایک بہت مختصر لیکن جامع ترین سورۃ العصر میں بیان کیا گیا ہے۔ قسم ہے زمانے کی، بے شک انسان خسارے میں ہے سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائے اور نیک اعمال کرتے رہے اور ایک دوسرے کو حق کی نصیحت اور صبر کی تلقین کرتے رہے۔ تو یہ 4 شرائط کیسے اپنائی جائیں؟ اس کے لیے ہمیں دنیا کو دیکھنے کا اپنا انداز بدلنا ہوگا اور ایک مسافر کی سوچ اپنانی ہوگی۔ مسافر کی سوچ کا مطلب یہ سمجھنا ہے کہ یہ خوبصورت دنیا ہماری منزل نہیں بلکہ سفر کے دوران ایک عارضی پڑاؤ ہے۔ ہم یہاں سے بس گزر رہے ہیں، یہ ہمارا مستقل گھر نہیں۔ اس تصور کو ایک بہت ہی خوبصورت مثال سے سمجھایا گیا ہے۔ میری مثال اس سوار کی سی ہے جو کسی درخت کے سائے میں تھوڑی دیر آرام کرنے کے لیے رکتا ہے اور پھر آگے بڑھ جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہمیں ہدایت دی گئی ہے کہ دنیا میں ایک اجنبی یا مسافر کی طرح رہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ دنیاوی چیزوں کو استعمال تو کریں لیکن ان سے دل نہ لگائیں، کیونکہ اصل منزل ابھی آگے ہے۔ تو آخر میں یہ سوال ہم سب کے سوچنے کے لیے ہے، اگر یہ دنیا ایک عارضی پڑاؤ ہے تو پھر وہ کیا چیز ہے جس کی تعمیر میں ہمیں اپنا وقت، اپنی توانائی اور اپنی زندگی لگانی چاہیے؟